بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں ہم میت کو کفن دینے کے بارے میں کچھ ضروری مسائل سنیں گے۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ کفن کے 3 درجے ہیں: ضرورت، کفایت اور سنت۔ مرد کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں، ایک کو لفافہ کہتے ہیں، ایک کو ازار کہتے ہیں اور ایک قمیض ہوتا ہے۔ عورت کے لیے 5 ہوتے ہیں، 3 تو یہ ہو گئے جس کو لفافہ، ازار اور قمیض، اور اس کے علاوہ اوڑھنی اور سینہ بند۔ یہ عورت کی میت کے لیے جو کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں وہ 5 ہیں۔ کفنی کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں، لفافہ اور ازار، اور عورت کے لیے اسی طرح 3 ہے، لفافہ، ازار اور اوڑھنی، یا لفافہ، قمیض اور اوڑھنی۔ ضرورت دونوں کے لیے یہ کہ جو میسر ہے اور کم از کم اتنا تو ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے۔ لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکے، یعنی سر کی طرف اور پاؤں کی طرف دونوں طرف باندھی جا سکے، اتنی بڑی چادر ہو۔ اور ازار یعنی تہہ بند، چھوٹی سے قدم تک، یعنی لفافہ سے اتنی چھوٹی جو بندش کے لیے زیادہ تھا۔ اور قمیض جس کو کفنی کہتے ہیں، گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہوں۔ یہ جو جائلوں میں رواج ہے کہ پیچھے کم رکھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ چاک اور آستینیں اس میں نہ ہوں۔ مرد اور عورت کی کفنی میں فرق ہے۔ مرد کی کفنی موڑے پر چیریں اور عورت کے لیے سینہ کی طرف اوڑھنی 3 ہاتھ کی ہونی چاہیے، یعنی 1.5 گز، سینہ بند پستان سے لے کر ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ بلا ضرورت کفن کفایت سے کم کرنا ناجائز و مکروہ ہے۔ بعض محتاج کفن ضرورت پر قادر ہوتے ہیں مگر کفن مسنون میسر نہیں، وہ کفن مسنون کے لیے لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے کہ سوال بلا ضرورت جائز نہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کفن ضرورت پر بھی قادر نہ ہو، یعنی وہ خرید نہ سکیں، تو بقدر ضرورت سوال کریں، زیادہ نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا سوال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر بغیر مانگے مسلمان خود کفن مسنون پورا کر دیں تو انشاءاللہ پورا ثواب پائیں گے۔ ورثہ میں اختلاف ہوا، کوئی 2 کپڑوں کے لیے کہتا ہے، کوئی 3 کے لیے، تو 3 کپڑے دیے جائیں کہ یہ سنت ہے، یا یوں کیا جائے کہ اگر مال زیادہ ہے اور وارث کم تو کفن سنت دیں، اور مال کم ہے اور وارث زیادہ تو کفن کفایت۔ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین اور جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے، یعنی خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔ قسم یا زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن مرد کو ممنوع ہے اور عورت کے لیے جائز ہے، یعنی جو کپڑا زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جا سکتا ہے، اور جو زندگی میں ناجائز ہے اس کا کفن بھی ناجائز ہوگا۔ خنثی مشکل کو عورت کی طرح 5 کپڑے دیے جائیں، مگر قسم یا زعفران کا رنگا ہوا اور ریشمی کفن اسے ناجائز ہے۔ کسی نے وصیت کی کہ کفن میں اسے 2 کپڑے دیے جائیں تو یہ وصیت جاری نہ کی جائے، 3 کپڑے دیے جائیں، اور اگر یہ وصیت کی کہ 1000 روپے کا کفن دیا جائے تو یہ بھی نافذ نہ ہوگی، متوسط درجہ کا دیا جائے۔ جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے۔ حد شہوت لڑکوں میں یہ ہے کہ اس کا دل عورتوں کی طرف رغبت کرے، اور لڑکی میں یہ ہے کہ اسے دیکھ کر مرد کو اس کی طرف میلان پیدا ہو، اور اس کا اندازہ لڑکوں میں 12 سال اور لڑکیوں میں 9 برس ہے۔ یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اسے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دے، اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے، مگر پرانا ہو تو دھلا ہوا ہو، کہ کفن صاف ستھرا ہونا مرغوب ہے۔ میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے، اور اگر مدیون ہے یعنی اس نے کوئی کسی کا قرضہ دینا ہے تو قرض خواہ کفن کفایت سے زیادہ کو منع کر سکتا ہے، اور منع نہ کیا تو اجازت سمجھی جائے گی، مگر قرض خواہ کو ممانعت کا اس وقت حق ہے
جب وہ تمام مال دین میں مستغرق ہو، یعنی قرض میں گرا ہوا ہو۔ دین اور وصیت و میراث ان سب پر کفن مقدم ہے، اور دین وصیت پر اور وصیت میراث پر مقدم ہے۔ میت نے مال نہ چھوڑا تو کفن اس کے ذمہ ہے۔ جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا، یعنی جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے ذمہ دنیا میں جس کسی کا بھی نفقہ تھا تو ان کے ذمہ بھی اس کا کفن ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے جس پر نفقہ واجب ہوتا یا ہے مگر نادار ہے، غریب ہے، تو بیت المال سے دیا جائے گا۔ اور بیت المال بھی وہاں نہ ہو جیسا کہ جہاں ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے، تو وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے۔ اگر معلوم تھا اور نہ دیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تو ایک کپڑے کی قدر اور لوگوں سے سوال کر لے۔ عورت نے اگرچہ مال چھوڑا، اس کا کفن شوہر کے ذمہ ہے، بشرطے کہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساقط ہو جاتا۔ اور اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے، جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں ہوتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں پر کفن واجب ہے، اس سے مراد کفن شرعی ہے۔ یوں ہی باقی سامان تجہیز مثلا خوشبو اور غسال اور لے جانے والوں کی اجرت، دفن کے مصارف، سب میں شرعی مقدار مراد ہے۔ باقی اور باتیں اگر میت کے مال سے کی گئیں اور ورثہ بالغ ہوں اور سب وارثوں نے اجازت بھی دے دی ہو تو جائز ہے، ورنہ خرچ کرنے والے کے ذمہ ہے۔ کفن کے لیے سوال کر لائے، اس میں سے کچھ بچ رہا تو اگر معلوم ہے کہ یہ فلاں نے دیا تھا تو اسے واپس کر دیں، ورنہ دوسرے محتاج کے کفن میں صرف کر دیں۔ یہ بھی نہ ہو تو تصدق کر دیں، صدقہ کر دیں۔ میت ایسی جگہ ہے کہ وہاں صرف ایک شخص ہے اور اس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ اپنے کپڑے کا کفن کر دے۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ سے پوچھ لیں کہ کفن تر نہ ہو، گیلا نہ ہو، اور کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر، پھر تہبند، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، اور مواضع سجود یعنی سجدے کے جگہوں پر یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور قدموں پر کافور لگائیں۔ پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں، پھر بائیں جانب سے دائیں طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف سے، تاکہ دانہ اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینہ پر ڈال دیں، اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دیں کہ سینہ پر رہے، کہ اس کا طول یعنی لمبائی نصف پشت تک یعنی کمر کی پشت سے لے کر سینہ تک ہو، اور عرض یعنی چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اور جو لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑاتے ہیں جیسا کہ زندگی میں عورتیں اوڑھتی ہیں، یہ محض بے جا اور خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور ازار اور لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے ران تک لا کر باندھ دیں۔ مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زعفران کی آمیزش ہو۔ عورت کے لیے جائز ہے، جس نے احرام باندھا ہے اس کے بدن پر بھی خوشبو لگائیں، اور اس کا منہ اور سر کفن سے چھپایا جائے۔ اگر مردہ کا کفن چوری ہو گیا اور لاش بھی تازہ ہے تو پھر کفن دیا جائے۔ اگر میت کا مال بدستور ہے تو اس سے اور تقسیم ہو گیا تو ورثاء کے ذمہ کفن دینا ہے۔ وصیت یا قرض میں دیا گیا تو لوگوں پر نہیں، اور اگر کل ترکہ یعنی اس کا جو مال تھا وہ دین میں مستغرق ہے اور قرض خواہوں نے اب تک قبضہ نہ کیا ہو، ان قرض خواہوں نے مال لیا نہیں ہے تو اسی مال سے دیں، اور قبضہ کر لیا ہو، انہوں نے مال لے لیا ہے تو ان سے واپس نہ لیں گے، بلکہ کفن اس کے ذمہ ہے کہ مال نہ ہونے کی صورت میں جس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور اگر صورت مذکورہ میں لاش پھٹ گئی تو کفن مسنون کی حاجت نہیں، ایک کپڑا کافی ہے۔ اگر مردے کو جانور کھا گیا اور کفن پڑا ہوا ملا تو اگر میت کے مال سے دیا گیا ہے تو ترکہ میں شمار ہوگا، اور کسی اور نے دیا ہے اجنبی یا رشتہ دار نے تو دینے والا مالک ہے، جو چاہے وہ کرے۔ ہمارے علاقے میں عام طور پر رواج یہ ہے کہ کفن مسنون کے علاوہ اوپر سے ایک چادر اڑاتے ہیں، وہ تکیہ دار
یا کسی مسکین پر تصدق کرتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، اور ایک نماز ہوتی ہے جس پر امام جنازہ کی نماز پڑھاتا ہے، اسے وہ بھی صدقہ کر دیتے ہیں، اگر یہ چادر اور جائے نماز میت کے مال سے نہ ہو بلکہ کسی نے اپنی طرف سے دیا ہے، اور عادتاً وہی دیتا ہے جس نے کفن دیا، بلکہ کفن کے لیے جو کپڑا لایا جاتا ہے وہ اسی انداز سے لایا جاتا ہے جس میں یہ دونوں بھی آ جاتی ہیں، جب تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ اور اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر میت کے مال سے ہے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، ایک یہ کہ ورثہ سب بالغ ہو اور سب کی اجازت سے ہو جب بھی جائز ہے، اور اگر اجازت نہ دی تو جس نے میت کے مال سے منگوایا اور صدقہ کیا اس کے ذمہ یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ان میں جو قیمت سب ترکہ میں شمار کی جائے گی اور وہ قیمت خرچ کرنے والا اپنے پاس سے دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ورثہ یعنی وارث جو ہیں کل یا بعض ان سارے کے سارے یا ان میں سے کچھ وہ نابالغ ہیں، تو اب وہ دونوں چیزیں ترکہ سے ہرگز نہیں دی جا سکتی، اگرچہ اس بالغ نے اجازت بھی دے دی ہو کہ نابالغ کے مال کو صرف کر لینا، خرچ کر لینا حرام ہے۔ لوٹے گھڑے ہوتے ہوئے خاص میت کے نہلانے کے لیے خریدے تو اس میں یہی تفصیل ہے، تیجا، 10واں، 40واں، ششمائی، برسی کے مصارف میں بھی یہی تفصیل ہوگی کہ اپنے مال سے جو چاہے خرچ کرے اور میت کو ثواب پہنچائے، اور میت کے مال سے یہ مصارف اسی وقت کیے جائیں کہ سب وارث بالغ ہوں اور سب کی اجازت ہو، ورنہ نہیں، مگر جو بالغ ہو اور اپنے حصہ سے کر سکتا ہے۔ ایک صورت اور بھی ہے کہ میت نے وصیت کی ہو تو دین ادا کرنے کے بعد یعنی قرضہ ادا کرنے کے بعد جو بچے اس کی تہائی میں وصیت جاری ہوگی۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں یا ناواقف کہ اس قسم کے تمام مصارف کر لینے کے بعد اب جو باقی رہتا ہے اسے ترکہ سمجھتے ہیں۔ ان مصارف میں ناوارث سے اجازت لیتے ہیں، نابالغ وارث ہونا مضر جانتے ہیں، اور یہ سخت غلطی ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تیجا وغیرہ کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایصال ثواب ہے، اور منع کرے گا، منع وہ کرے کہ جو بددین لوگ ہیں، بلکہ ناجائز طور پر جو ان میں صرف کیا جاتا ہے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ کوئی اپنے مال سے کرے یا ورثہ بالغان ہوں، بالغ ہوں، ان سے اجازت لے کر کرے تو ممانعت نہیں۔